جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں چلا گیا, ہانڈی کو ڈالا, ہانڈی پک رہی ہے, ادھر سے آندھا آٹا گوندا جا رہا ہے, آٹا بھی تیار ہو گیا, ہانڈی بھی پک گئی. سرکار نے فرمایا تھا اے جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو اتارنا نہیں, روٹیاں پکانی نہیں. سرکار آگے ہیں, پیچھے صحابہ کا جمع غفیر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ادھر سے معاملہ کیا ہوا. اب حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری ذبح کی, بکری ذبح کر کے واپس آئے حضور کو بلانے. ادھر سے دو بیٹے تھے جابر بن عبداللہ کے, ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. بڑا کہتا ہے آؤ ہم بھی آزماتے ہیں ہمارے والد نے بکری ذبح کیسے کی ہے. چھوٹے کو لٹایا, بڑے نے چھری چلائی, چھت پر چڑھ گئے. تو اس ایک نے ذبح کیا, دوسرا ذبح ہو گیا, دوسرا شہید ہو گیا. دوسرے لفظوں میں کہوں, ایک جب دیکھا اس نے شور مچایا اس کی تو جان چلی گئی ہے. والدہ پیچھے دوڑی, اس نے چھلانگ لگائی, وہ بھی نیچے آ گیا. دونوں بچے وفات پا گئے. اب جب دونوں نے وفات پائی اور سرکار کے غلاموں, اب وہ عورتیں کیسی تھیں جو حضور کی محبت میں یہ نہیں کہا کہ میرے دو بیٹے چلے گئے, واویلا نہیں کیا, کہا سرکار آ رہے ہیں, سرکار کی آمد کہیں واپس نہ چلی جائے, سرکار تاخیر نہ چلے جائیں, یہ وقت لمحات دوبارہ نہ آئے. دونوں بیٹوں کو لٹایا, اوپر چادر ڈال دی. اب سرکار آئے, سرکار نے فرمایا چولہا کہاں ہے, ہانڈی کہاں ہے. جب ہانڈی کا بتایا گیا, سرکار نے اپنا لعاب مبارک اس ہانڈی کے اندر ڈال دیا. آج ہم کہتے ہیں نبی ہم جیسا. میں نے کہا ایک مرتبہ گھر جا کے اپنا لعاب ہانڈی میں ڈال کے دیکھنا, پھر جو طبیعت تیرے ساتھ آگی پھر بتانا کہ نبی ہمارے جیسا ہے کہ نہیں ہے. محبوب کے غلاموں, نبی ضرور ہے, نبی انسانوں جیسا ضرور ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں ہوتا. ہم جیسا نہیں ہے, ہماری بشریت جیسا نہیں ہے. محبوب کے غلاموں, اب اس ہانڈی میں جب لعاب ڈالا برکت لوٹ گئی. اب آٹے میں ڈالا, روٹیاں پکنا شروع ہوئی. سرکار نے فرمایا اے جابر ایسا کر, 5 بندوں کی ڈولی ایسے بندوں کو اکٹھے کر کے اندر بھیجنا تیرا کام ہے, ان کو کھانا کھلانا محمد کا کام ہے. آتے گئے بندے کھاتے چلے گئے. اب جب تھوڑے بندے رہ گئے, آخری شفٹ تھی, سرکار نے فرمایا اے جابر, اللہ نے فرمایا جبریل, فرمایا جی رب جلیل, فرمایا جا میرے محبوب کو بتا, فرمایا اکیلے کھانا نہیں کھانا, ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لائے. کیا کر کے لائے؟ اپنے بیٹوں کو لائے. سرکار نے فرمایا جابر تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ عرض کی اے اللہ کے نبی وہ تو باہر گئے ہیں. باہر گئے, اپنی بیوی سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو کھیلنے گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹے, سرکار نے فرمایا نہیں, ان کو بلا کے لے آؤ. دوبارہ لوٹے اپنی بیوی کے پاس, بیوی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں اے بیوی یہ بتا بچے ہیں کہاں؟ بیوی رو پڑی. کہتے ہیں کیوں رو پڑی ہو؟ کہتے ہیں معاملہ اس طرح ہے, بچوں کو تو وفات آ گئی ہے, اس طرح معاملہ آیا ہے. جب معاملہ بتایا سرکار کی بارگاہ میں, دونوں میاں بیوی پہنچے, آنسو زاروں قطار رو رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے بچے تو وفات پا گئے ہیں, ہم نے اس وجہ سے نہیں بتایا تاکہ سرکار کہیں غمگین نہ ہو جائیں. سرکار کی دعوت, یہ رحمت والے قدم بار بار نہیں لگتے, جہاں رگ لگ جاتے ہیں وہاں زمین شاداب ہو جاتی ہے, وہ گھر جنت بن جاتا ہے. ہم چاہتے تھے سرکار آ جائیں, سرکار کے جانے کے بعد ہم سارا معاملہ کریں گے. سرکار نے فرمایا لے آؤ, ان کو لے آؤ. جب آئے سرکار نے, اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل کی حکم کے مطابق, فرمایا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کو لے آؤ. جب سامنے آئے سرکار کا ہاتھ پھیرنا تھا, دونوں بٹے زندہ ہو گئے. پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. سارے پڑھیں تو زندہ ہے واللہ, تو
زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صرف سرکار نے پردہ فرمایا. پردے سے مراد یعنی ایک لمحہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت والا آتا ہے وہ سرکار پر آیا. اسی طرح سرکار اپنے قبر کے اندر چلے گئے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح دیگر انسان زندہ ہیں قبر میں اسی طرح مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کو زندہ کیا. بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اے غلاموں ان ہڈیوں کو توڑنا نہیں توڑنا نہیں. ان ہڈیوں کو ایسے کھاتے جاؤ استعمال کر لو. ہڈیوں کو برقرار رکھنا ہے. کھانا کھا لیا گیا. اب تھی تو ایک بکری لیکن سرکار کے لعاب دہن کی وجہ سے کئی مہمان آتے گئے پیٹ بھر کر کھاتے گئے دعائیں دیتے گئے. اب بکری کو رکھا ہڈیوں کو جوڑا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سرکار کا ہاتھ پھیرنا تھا اللہ نے بکری کو زندہ فرما دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو غلاموں توجہ فرمانا. شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ مولوی صاحب نے کچی بات کی ہے. میں نے کہا المواہب الدنیا والے نے لکھا الخصائص الکبریٰ والے نے لکھا اگر آپ کا اطمینان نہ ہو تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں. آپ کا اطمینان نہ ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ محبوبوں میں محبوب ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. میں نے کہا جب امام الانبیاء ہے جب دیگر نبیوں کو معجزات ملے ہیں زندہ کرنے کا تو پھر یہ معجزہ بھی مصطفیٰ کو ملا ہوگا. آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے خالق کائنات و مولا تم مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. جن قرآن ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن. اے ابراہیم میرا نبی میرا پیغمبر کیا تجھے ایمان نہیں ہے کیا یقین نہیں ہے. فرمایا ولکن لیطمئن قلبی. جس کا سینہ ٹھارا ہے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام غلاموں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی خالق کائنات و مولا مجھے ایمان تو ہے میں تیرا خلیل ہوں لیکن میرا دل یقین پکڑ جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہا میرے یقین کے کہنے کی وجہ سے تاکہ جو میرے امتی ہوں ان کو یقین مل جائے. اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم اگر اطمینان چاہتا ہے پھر مردوں کو زندہ کیا کرنا ہے. فرمایا لوگ جانوروں کے کہیں گے ان پر زیادہ یقین ہوگا. فرمایا ایسے کرو اڑتے ہوئے 4 پرندے پکڑ لو. 4 پرندے پکڑ لو. فرمایا ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے یہ بندے کو زندہ کیا ہے. نہیں جانوروں کو زندہ کرنے والا معجزہ دوں ایسا معجزہ جو وہم و گمان سے والا ترو. فرمایا ایسا کرو 4 پرندے پکڑو. جناب ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے. 4 پرندوں کو قیمہ بنایا ذبح کیا. اب بوٹیاں مکس ہو گئیں. ادھر سے مور کی بوٹی ہے ادھر سے مرغ کی بوٹی ہے ادھر سے کبوتر کی بوٹی ہے. اب مکس ہو گئی قیمہ ہو گیا. نہیں پتا چلتا بور کی بوٹی ہے نہیں
پتا چلتا کبوتر کی بوٹی ہے. فرمایا ایسے کرو ان کو اٹھاؤ ایک پہاڑ پہ نہیں 4 پہاڑوں پہ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو. اب کیا کرو؟ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ کا معنی ہے کیما بنا دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ فرمایا پھر ایسے کرو. اب جب مختلف مقامات پہ چلی گئی ظاہری طور پر تو مر گئے ظاہری طور پر کیما بھی ہو گیا. فرمایا میں مردوں کو کیسا زندہ کروں گا؟ فرمایا ایسے کرو ثم ادعوهن یاتینک سعیا ان کو بلانا تیرا کام ہے ان کو زندگی عطا کر دینا رب کا کام ہے. میں نے کہا اگر جناب ابراہیم علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا نبی تو ابراہیم کا بھی نبی ہے موسیٰ کا بھی نبی ہے آدم کا بھی نبی ہے عیسیٰ کا بھی نبی ہے الغرض سارے نبیوں کا سردار نبی ہمارا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے کیا کہنا اور رسول